الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا خير خلق الله محمد المصطفى أحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما عبدا قائما صلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأولادك جميع أصحابك جميع جد أمجدك جميع محبائك جميع أشاقك جميع محبائك جميع أمتك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما عبدا قائما أما بعد قال الله تعالى في كلام القديم في الفرقان الحميد القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون لله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العلي العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا قراءتنا وتجاوزنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما عبدا قائما عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا درود ہے، اس لیے اور ایک مرتبہ محبت اور عقیدت مندی کے ساتھ جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محبت سے درود السلام بھیجنے والے کا درود السلام ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود سماعت فرماتے ہیں، اس لیے محبت بھرے لہجے میں انداز میں اور ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما عبدا قائما۔ ایک فاسق گنہگار کو اس کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا گیا جو جنت میں ٹہل رہا ہے۔ ایک فاسق گنہگار اس کے مرنے کے بعد اسے لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے، حالانکہ فاسق اور گنہگار۔ خواب دیکھنے والے حیرت میں پڑ گئے کہ اتنا بڑا گنہگار جنت میں ٹہلے، تو اسی شخص سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو سخت گنہگار بڑا فاسق تھا لیکن آج جنت میں ٹہل رہا ہے؟ اس مرنے والے نے جواب دیا، ایک مجلس جمع تھی اور وہاں سے میرا گزر ہوا، اور اس مجلس میں ایک عالم بامل بیان کر رہے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ محبت و رسالت و رحمت میں بلند آواز سے ایک بار درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ قسم اللہ کی ذات کی، اس کے بیان کو سن کر میں نے بلند آواز سے جذبہ وفور کے ساتھ محبت سے میں نے درود پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔
اسی درود کا ثمرہ ہے کہ آج میں جنت میں ٹہل رہا ہوں. ہو نہ ہو بندہ ناچیز فقیر حقیر کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، صرف درود پہ، اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں. نہ کوئی ذکر ہے، نہ کوئی تسبیح ہے، نہ کوئی استغفار ہے، سوائے درود کے میں کچھ پڑھتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بوقت موت بھی درود جاری فرمائے، اور جب قبر میں اٹھے تو درود، منکر نکیر آئیں تو لب پہ درود جاری ہوں، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف فرما ہوں تو زبان پہ یوں ہی درود السلام کے نغمے جاری ہوں، اور کہیں کہ یہ میرا امتی ہے، بس میرا بیڑا پار ہو جائے. تو یہ سورہ بقرہ کے 9 رکوع کی آیات کریمہ ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں، اور یہ یہودی تورات کو بدلے ہوئے ہیں. جہاں تورات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصائف بیان تھے، آپ کا حلیہ، آپ کا ذکر مبارک تھا، یہودی علماء نے نکال دیا تھا، یہودی علماء نے نکال دیا تھا. اور جب میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا، اور جب انہوں نے انکار کیا اسلام کو، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کیا، اور کہتے یہ تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. یہ کیا بولے یہودی؟ کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر تھوڑے دن. الا ایام معدودہ، ہمیں جہنم نہیں جلائے گی مگر تھوڑے دن. ان کا گمان تھا، یہودیوں کا گمان اور شک تھا کہ ہم سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور قوم بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبر گزرے، اگر خدا ہمیں جہنم میں ڈال بھی دے، خدا اگر ہمیں جہنم میں ڈال بھی دے، جو بنی اسرائیل میں پیغمبر گزرے یہ ہمیں خدا پر خوش لگائیں گے کہ وہ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے، اور ہم دوزخ سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ خدا پر ہمارے باپ اجداد جو پیغمبر گزرے ہیں یہ خدا پر فورس کریں گے کہ ہماری اولاد ہے، اسے جہنم سے نکال دے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ نہیں ہے کہ کسی کے دباؤ میں آ جائے، کسی کے دباؤ میں آ کر اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائے گا. یہ شفاعت کا اگر کسی کا عقیدہ ہے تو جان لو کہ وہ کافر ہے. خدا دب کر اگر کسی کی سفارش مان رہا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا پورا سراسر غلط ہے، پورا سراسر غلط ہے. جب تک ایمان نہیں رہے گا تب تک کوئی پیغمبر کسی کی سفارش کر نہیں سکتا. پیغمبر سفارش کریں گے ایمان والے کی. سید وہی ہوگا جو ایمان والا ہوگا، اگر ایمان سے ہٹ جائے گا وہ سید نہیں رہے گا. کسی سید کو اگر گمان ہو کہ میں پیغمبر کی اعلی اولاد ہوں تو یاد رکھنا، اگر وہ ایمان سے ہٹ جاتا ہے، سرکار کی گستاخی کرتا ہے اور پھر کہے میں سید ہوں، معاذ اللہ وہ سید نہیں رہے گا. سرکار کی گستاخی کرے اور سید رہے، کہے میں سرکار کی اولاد ہوں اور سرکار کی گستاخی کرے اور اس جماعت میں شامل ہو جائے جو سرکار کے دشمن ہو، معاذ اللہ وہ سید نہیں رہتا. تو کیا ابو جہل ہاشمی نہیں؟ ابو لہب ہاشمی نہیں؟ ابو لہب ہاشمی ہے، ابو جہل ہاشمی ہے، تو کیا بخشا جائے گا؟ معاذ اللہ بخشا نہیں جائے گا. یہ تو سرکار کا غدار ہے. جو سرکار کا غدار ہے وہ ہاشمی ہو نہیں سکتا، وہ سید ہو نہیں سکتا، وہ اہل بیت ہو نہیں سکتا. وہی اہل بیت ہوگا جو سرکار کا عاشق ہوگا اور غلام ہوگا. بغیر خدا کے رسول کی محبت کے کوئی کامیاب نہیں ہوگا. یہ ان کا عقیدہ گمان تھا یہودیوں کا، ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم یوسف علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، معاذ اللہ ہم بخشے جائیں گے. لیکن کیا آپ کو یاد نہیں
صحبت بد سے نوح کا بیٹا شان پیغمبری کو کھو بیٹھا. صحبت بد سے نوح کا بیٹا شان پیغمبری کو کھو بیٹھا. جب ڈوب رہا تھا، طوفان میں غرق ہو رہا تھا، نوح علیہ السلام کو غم ہو رہا تھا، مولا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، مولا میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، تو بارگاہ الہی سے آواز آ رہی تھی، ہاتف غیب سے آواز آ رہی تھی، اے نوح ہرگز ہرگز یہ تیرا بیٹا ہو نہیں سکتا، یہ تیرا اہل نہیں ہے. اہل وہ ہے، اہل کے معنی ہے اہلیت رکھنا، اہل کے معنی ہے اہلیت رکھنے والے، اہل کے معنی ہے لیاقت رکھنے والے، اہل کے معنی ہے شان و شوکت رہنے والے. جو محمد کے گھرانے کی لیاقت اور شان رکھتے ہیں وہی اہل بیت ہے. اور جو محمد کے گھرانے کی شان اہل بیت کی شان نہ رکھے اور پھر اہل بیت بتائے معاذ اللہ وہ ہو نہیں سکتے، وہ بخشے نہیں جائیں گے. ان کا گمان تھا ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا تو صرف 7 دن. یہودیوں کا گمان تھا سرکار کی غداری کر رہے ہیں. مدینہ منورہ میں میرا آقا تشریف فرما ہے، مدینہ منورہ میں میرا رسول تشریف فرما ہے، اور یہ انکار کر رہے ہیں، رسول کی ذات کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، بخش جائیں گے. رسول کا غدار نبی بھی اگر ہو تو بخشا نہیں جائے گا. وہی نبی رسول کا غدار نہیں ہے. سرزمین بغداد میں ایک یہودی عالم مناظرہ کرتا تھا مسلمان علماء کے ساتھ، اور مناظرہ جیت جاتا تھا، مناظرہ جیت جاتا تھا. سارے علماء پریشان تھے، سب علماء کے ساتھ یہ مناظرہ کرتا اور ہر عالم ہار جاتا مناظرے میں. اب پریشانی کا عالم ہے، پریشانی کا عالم ہے. یہودیت کو حق بتا رہا ہے اور اسلام کو جھوٹا ثابت کر رہا تھا، اور مسلمانوں پر اس کا، عوام پر اس کا اثر ہو رہا تھا. اس کے مناظرے کا عوام پر اثر ہوتا جا رہا تھا. اسی دور میں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو مجدد پیدا فرماتا ہے، امام پیدا فرماتا ہے. ہر دور میں جو کفر کا طوفان چلتا ہے اس کفر کے طوفان کو مٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا ہی مجدد پیدا فرماتا ہے. یہ طوفان برقع کر رہا تھا، اسلام میں فتنہ ڈال رہا تھا یہودی عالم بن کر، اور مسلمان علماء حیران و پریشان تھے. حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 8 سال اور 10 سال کی تھی، 8 سال اور 10 سال کی تھی. ہر عالم سے پوچھتا، ہر عالم سے یہ یہودی عالم پوچھتا کیا تمہارا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہے؟ تو مسلمان علماء کہتے ہیں ہاں ہمارا ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے. تو یہودی عالم کہتا موسیٰ علیہ السلام کو تم بھی مان رہے ہو، ہم بھی مان رہے ہیں، موسیٰ کا مرتبہ بڑا ہے، اس لیے کہ ہم محمد کو ہمیں نہیں مان رہے، تم ہی مانتے ہو، لیکن موسیٰ وہ موسیٰ جسے تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں. پھر کہتا کیا تورات پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ مسلمان عالم کہتے بے شک تورات پر ہمارا ایمان ہے. تو کہتا دیکھا قرآن مجید سے افضل کتاب تورات ہے، اس لیے کہ تورات کو تم بھی مان رہے ہو اور ہم بھی مان رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کو صرف تم مانتے ہو اور ہم نہیں مانتے. کون سی کتاب بڑی؟ وہ کتاب بڑی جسے تم بھی مانے ہم بھی مانے. اور ہر عالم ہار جاتا، مقابلے میں ہار جاتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں مناظرہ کروں گا، اس کے ساتھ میں مناظرہ کروں گا. مناظرے کی تاریخ طے ہوئی، اور جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے، یہودی عالم کا بڑے بڑے علماء سورما تمہارے مفتیان شریعت محدثان عظام میرے ساتھ ہار گئے، اور تو 8 سال 10 سال کا بچہ تو کیا مجھ سے مناظرہ کرے گا؟ کہا خدا نے مجھے وقت کا امام بنایا ہے، خدا نے مجھے وقت کا امام بنایا ہے، اور تیرا جواب خدا اب میری زبان سے چاہتا ہے، ان کی زبان سے نہیں چاہتا. خدا کو تیرا جواب منظور ہے، ان علماء کی زبان سے نہیں، میری زبان سے منظور ہے. جو سوال انہیں کرتا تھا، مناظرہ شروع ہوا تو ان سے بھی یہی سوال ہوا کیا تم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ کیا تم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ کہا میں اس امام اس موسیٰ کو مانتا ہوں جو میرے محمد کو اپنا نبی مانے.
موسیٰ کو نہیں مانتا جو میرے رسول کو اپنا رسول نہ جانے. میں اس موسیٰ کو مانتا ہوں جس کی قوم لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھے. وہ موسیٰ مانتا ہوں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. پھر کیا تیرا تورات پر ایمان نہیں ہے؟ تورات پر ایمان نہیں ہے؟ امام شافعی نے کہا میں اس تورات کو مانتا ہوں جو میرے رسول کو مانتی ہے. جو میرے رسول کو اور قرآن کو نہ مانے اس تورات کو میں نہیں مانتا، اس پر ایمان نہیں ہے. یہودی عالم ہار گیا، مسلمان ہو گیا. یہودی عالم ہار گیا، مسلمان ہو گیا. ان یہودیوں کا ارادہ تھا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی 7 دن. یا ہمارے باپ داداؤں نے جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور کے پہاڑ پر تورات لانے گئے تو 40 سال گوسالے کی پرستش کی تھی، اس لیے ہمیں 40 دن عذاب ہوگا. یا جہنم کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 40 سال کا فاصلہ ہے، 40 سال عذاب ہوگا. یا ان کا گمان یہ تھا کہ پانی ٹھنڈا ہے، پانی ٹھنڈا ہے اور اسے گرم کر دیا جائے، گرم ہو جائے گا اور پھر پانی ٹھنڈا ہو جائے گا تو آگ ہمیں جلائے گی نہیں، ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ گمان تھا ان کا، یہ ان کا گمان تھا. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً کہ ہمیں آگ چند دن چھوئے گی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل فرما دو ان سے اتخذتم من اللہ عہدا فلن یخلف اللہ وعدہ، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ کیا اللہ تم سے کوئی وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں صرف چند دن دوزخ میں ڈال کر تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گا؟ کوئی تمہارے پاس بانڈ ہے اللہ کا؟ وعدہ ہے؟ کیا تمہارے موسیٰ کلیم اللہ سے نے فرمایا کہ تم جہنم میں ڈال دی جاؤ گے اور پھر وہاں سے نکال کر جنت میں ڈالو جاؤ گے؟ کوئی وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اگر ہے تو بتاؤ، ورنہ تم جو بول رہے ہو اپنی عقل کی بول رہے ہو، نہ شریعت کی بول رہے ہو، نہ خدا کی بات کر رہے ہو، نہ تورات کی بات کر رہے ہو. ایسی کوئی آیت ہے تورات میں کہ خدا تمہیں جہنم سے نکال کر، اگر ایمان نہیں ہے تو جنت میں ڈال دکھاؤ؟ کل اے محبوب پوچھو انہیں، اگر وعدہ ہے تو دکھا نہیں سکتے. کوئی وعدہ ہے ہی نہیں ہے. جب تک نبی پر ایمان نہیں لائے گا تب تک مسلمان نہیں ہوگا، اور جب تک مسلمان نہیں ہوگا جنت میں داخل ہو نہیں سکتا، چاہے کتنا ہی بڑا ہو، چاہے کتنا ہی بڑا ہو. یہ تم تو کیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ دیا ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِهِ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، جب میرا نبی آئے گا اور تم سب کو سچ مانتا ہوا آئے گا، تم اس کی بات مانو گے، اقرار کرو گے، گواہ ہو جاؤ، اقرار کر لو، ایمان لاؤ. اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، منہ پھیرو گے تو تم فاسقوں میں ہو جاؤ گے. نبیوں سے یہ وعدہ لیا تو تمہارا کیا حال؟ موسیٰ سے وعدہ، عیسیٰ سے وعدہ، یعقوب سے وعدہ، جس کی تم اولاد ہو اس سے وعدہ لیا گیا ہے. اے یعقوب اگر تیری زندگی میں محمد آ جائیں تم محمد کو مانو گے، اگر انکار کرو گے تو فاسق. یوسف محمد کو مانو گے، موسیٰ محمد کو مانو گے، داؤد محمد کو مانو گے، ایوب محمد کو مانو گے، سلیمان محمد کو مانو گے. داؤد تم میرے آقا کو مانو گے، آدم تم میرے آقا کو مانو گے، تم میرے نوح تم میرے ماں کو. اگر تم نہیں مانو گے تو فاسقوں میں ہو جاؤ گے. معاذ اللہ کوئی نبی فاسق نہیں ہوتا، وہ تو گناہوں سے بالکل معصوم ہوتا ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ نبیوں کو معصوم مانے. اگر نبیوں کو کوئی گنہگار مانے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. پوچھ لینا ان سے کیا وعدہ ہے تمہارا کہ چند دن چھوئے گی؟ معاذ اللہ جب تک سرکار کے غلام نہیں ہوگے تب تک جنتی نہیں بن سکتے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، جس کا کوئی وعدہ نہیں اور اللہ کے اوپر بہتان باندھتے جھوٹ بولتے ہو جسے تم جانتے بھی نہیں. کوئی جانتے جیسے بولتے ہو جیسے جنت تمہارے باپ کی جاگیر ہے. کہ جنت تمہارے باپ کی جاگیر ہے؟ ماشاء اللہ جنت تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، مصطفیٰ کی جاگیر ہے. اگر مصطفیٰ کسے بول رہی ہے جنت کا سردار ہے تو جنت کا سردار ہے.
میرے آقا بولے جنت کا سردار ہے تو جنت کا سردار ہے. سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سرکار نے یہاں ہی سند عطا فرمائی میرا حسن جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. حضرت عثمان غنی سے کہا آج کے بعد کوئی گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تم جنتی ہو. اللہ تعالیٰ تمہارا حساب و کتاب نہیں لے گا. اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر سے جنت کا وعدہ فرما دیا، علی مرتضیٰ سے جنت کا وعدہ فرما دیا، عشرہ مبشرہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا، فاطمہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا کہ تم جنتی عورتوں کے سردار ہو. وہ فاطمہ جو پل صراط کی گھاٹی پر سے گزریں گی، پل صراط کی گھاٹی پر سے گزریں گی، انسان تو انسان فرشتوں کو رب کریم حکم دے گا اے فرشتوں ہٹ جاؤ، اپنی نگاہ کو نیچی کر لو، ہمارے مصطفیٰ کی بیٹی پل صراط پر سے جا رہی ہے. 70,000 باندیاں دائیں طرف، 70,000 باندیاں بائیں طرف، 70,000 آگے ہوں گی، 70,000 پیچھے ہوں گے. اس شان سے مصطفیٰ کی بیٹی جائے گی، اس شان سے مصطفیٰ کی بیٹی جائے گی. بہت نیکیاں لے کر مت سمجھنا میں بڑھ گیا. یہ سمجھتے ہیں بعض مسلمان کے اعمال بڑھ جاتے ہیں، بعض وقت بعض مسلمان کے اعمال بڑھ جاتے ہیں. معاذ اللہ. فاطمہ کی ایک نیکی کا سارے دنیا کی عورتیں مقابلہ کرے تو ہو نہیں سکتا. فاطمہ کی زبان سے سبحان اللہ نکلنا، سارے دنیا والے 24 گھنٹے سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو مقابلہ ہو نہیں سکتا. اب اس کرنے کا ایک سجدہ تیرے سارے سجدوں سے بھاری ہے، علی مرتضیٰ کی نماز، یہ سارے علماء مفتیان شریعت، زاہد، عابد، شاکر، مجاہد، مجدد، سب کی نماز سے ایک سجدہ بھاری. حسین کی کربلا کا ایک سجدہ تیرے سارے زندگیوں سے عبادت سے بھاری ہے. اس سجدے کا تو کیا مقابلہ کرے، اس سجدے کو تو کیا سمجھے، صدیق اکبر کی ایک نیکی کو تو کیا سمجھے، عمر فاروق کی عدالت کو تو کیا سمجھے، عثمان غنی کی سخاوت کو تو کیا جانے، علی مرتضیٰ کی شجاعت تو جانے، اور امام حسن حسین کی شہادت کا مرتبہ تجھے کیا معلوم. جانتا ہی نہیں بکتا ہے. اگر جانتا تو نہ بکتا، جانتا نہیں بکتا ہے، اگر جان لیتا تو نہ بکتا. غوث اعظم ہر سال 12ویں منایا کرتے تھے. غوث اعظم ہر سال 12ویں منایا کرتے تھے. میرے آقا کی 12ویں منایا کرتے تھے ہر سال. ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف فرمائے، غوث، میرے غوث، تو 12ویں مناتا ہے اور میں نے ساری دنیا کو 11ویں دے دی ہے. یہ بخاری شریف و مسلم شریف کے بعد کی بات ہے. بخاری شریف میں مت ڈھونڈنا، بخاری شریف میں مت ڈھونڈنا. میرا نام بخاری شریف میں ڈھونڈو گیا، میں آج کی پیداوار ہوں. بخاری شریف میرا نام ملے گا؟ معاذ اللہ نہیں ملے گا. چشتیہ مسجد نام ملے گا کیا؟ بخاری شریف میں نہیں ملے گا. بلا من قصب سیئتا واحتد به خطیئت فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ہاں، دوسرا چکمہ دیتے ہیں آپ کو. دوسرا چکمہ آپ کو 11ویں سے دور کرنا ہے. دوسرا چکمہ کیسا؟ ارے 11ویں تو صرف غریبوں کو کھلانا ہے. 11ویں صرف کسے کھلانا؟ غریبوں کو کھلانا ہے. نہیں صحیح ہے کہ جھوٹ؟ غریبوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو جو مجبور ہیں انہیں کھلایا جائے. اور آپ 11ویں سب کو کھلاتے ہیں، اور آپ 11ویں سب کو کھلاتے ہیں. بولو رب کریم کسے کسے کھلاتا ہے؟ صرف ایمان والوں کو کھلاتا ہے کہ سب کو کھلاتا ہے؟ صرف غریبوں کو کھلاتا ہے؟ رب صرف غریبوں کو کھلاتا ہے کہ سب کو کھلاتا ہے؟ سب کو کھلانا رب کریم کی سنت ہے.
سب کو کھلانا رب کریم کی سنت ہے. اور غوث اعظم نے فرمایا حقدار ہے اسے بھی کھلانا. ذرا فرمان علی شان سن لیجئے. اگر عقل ہے، سوچنے کی طاقت ہے، گراسپنگ پاور ہے، تھنکنگ پاور اگر تمہیں ہے تو غوث اعظم کے اس قول پر نظر ڈالنا کہا حقدار ہے تو کھلاؤ، نہ حق ہے تو بھی کھلاؤ. حقدار ہے تو بھی کھلا دینا، نہ حق ہے تو بھی کھلا دینا. مریدوں نے پوچھا حضرت حقدار کو تو کھلانے کی بات سمجھ میں آتی ہے، جو کھلانے کا جس حق ہے حقداروں کو تو کھلانے کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو ناحق ہے حقدار نہیں ہے اسے کھلانے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. مریدوں نے پوچھا، غوث اعظم نے فرمایا حقدار ہے تو کھلا اور نہ حقدار ہے تو کھلا، اس لیے کہ کل میدان محشر میں اگر تو حقدار ہے تو خدا جنت میں ڈالے، نہ حقدار ہے تو بھی تجھے جنت میں ڈال دے. اس لیے کہے یہ حقداروں کو بھی کھلاتا رہا، نہ حقداروں کو بھی کھلاتا رہا. یہ حقدار نہیں ہے، آج میں اپنے حق سے اسے جنت میں ڈالتا ہوں. اور پھر ماہ رمضان میں مسجد میں اعلان سنتے ہو، رمضان مبارک میں اعلان سنتے ہو آج فلانا فلانا گھر میں روزے داروں کا کھانا ہے، روزے داروں کا کھانا ہے. بولو اس کھانے میں روزے دار ہی کھاتے ہیں کہ بے روزہ بھی کھاتے ہیں؟ یہ فلانا فلانا ایم ایل اے کا کھانا ہے. یہ میلے وہ میلے کے کھانے میں کون کون جاتے ہیں رمضان میں؟ روزے دار بھی، بے روزگار بھی، پرہیزگار بھی، گنہگار بھی، نیک بھی، چیپٹر بھی. یہ کھلانا جائز ہے، یہ کھانا باعث ثواب ہے اور یہ کھانا باعث عذاب ہے کیا؟ معاذ اللہ. حقدار ہے تو کھلا دینا اور نہ حقدار ہے تو کھلانا. اور غوث اعظم کی 11ویں کے بارگاہ میں سب فقیر ہیں. غوث کی 11ویں میں کوئی امیر نہیں، اس کی 11ویں کا امیر بھی فقیر ہے، بادشاہ بھی فقیر ہے، شہنشاہ بھی فقیر ہے، یسبی بھی فقیر ہے، کھانا لانے والا فقیر، غریب ہے تو فقیر. اس کے گھر میں بھرپور ہے لیکن اس کی 11ویں کی برکت کا وہ فقیر ہے. اس لیے حقدار ہے تو کھلانا، غریب ہے تو کھلانا، امیر ہے اس کی 11ویں کے کھانے کا امیر بھی محتاج، غریب کا سایہ ہے محتاج، گھر والے محتاج، بے گھر والے محتاج، سب اس کے تبرک کے محتاج ہیں. یہ کھانا تو سب کا ہے، یہ کھانا تو سب کا ہوتا ہے. ہاں تمہاری زکوٰۃ کا مال نہیں دینا، یہ زکوٰۃ کے مال نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کا مال نہیں ہے جو غریبوں کو حقداروں کو دیا جائے. معاذ اللہ یہ تو 11ویں کا کھانا ہے، یہ سب کا ہے. بلا من کسب سیئۃ واحدۃ بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون. بے شک جو کفر کیا اور برے اعمال کیا وہ تو جہنمی ہے، وہ تو جہنمی ہے، چاہے وہ کس کی اولاد ہو، چاہے وہ کس کی اولاد ہو. اگر کافر ہے تو جہنمی ہے، کافر ہے جہنمی ہے. یزید ہے، یزید ہے، قریشی ہے، اب اسے کیا کہو گے؟ حسین کا دشمن ہے، اسے کیا کہو گے؟ حضرت امیر معاویہ کا خون، حضرت امیر معاویہ کا خون، حضرت امیر معاویہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں. عبد مناف کے 2 بیٹے ہاشم اور امیہ. یہ تو پیغمبر کا خاندان ہے، پیغمبر ہی کے خاندان کا ہے، اسی کا خون اسی کا ہے. لیکن دشمن حسین ہے، دشمن حسین ہے تو پھر جہنمی ہے، اسے جہنمی کہنا ہی پڑے گا. یہودیوں کو گمان تھا ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، لیکن معاذ اللہ سرکار کے غدار ہو تو چلے جاؤ گے، سرکار کے غدار ہو چلے جاؤ گے. حضرت عمر فاروق اعظم کو تورات کا ایک نسخہ ملا، عمر فاروق اعظم کو تورات کا ایک نسخہ ملا. بہت اچھا پیارا نسخہ تھا، اللہ کا کلام پڑھے دل میں رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور تورات کا یہ نسخہ لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ
یہ تورات کا نسخہ ملا ہے مجھے، کیا میں اس پر عمل کر سکتا ہوں؟ تورات کا یہ اللہ کا کلام ہے اور عظیم نسخہ ہے، کیا اس نسخے پر میں عمل کر سکتا ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہو گئیں، غصے کے مارے سرخ ہو گئیں۔ جب تمہارے پاس قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہے، اب تورات پر عمل کر نہیں سکتے، ایمان تو رکھ سکتے ہو لیکن عمل ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے۔ لو کان موسیٰ حیا اتبع شریعتی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتا تو میری شریعت پر عمل کرتا، موسیٰ اگر زندہ ہوتا میرے قانون پر عمل کرتا، میرے قرآن پر عمل کرتا، اگر عمل نہ کرتا تو جانے کیا ہوتا۔ اور ایسا ہوتا ہی نہیں کہ موسیٰ ہوں اور عمل نہ کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیا انجیل پر عمل کریں گے؟ قیامت کے نشانوں میں ایک نشانی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو کیا انجیل پر عمل کریں گے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، قرآن کو سینے سے لگائیں گے اور قرآن کی تبلیغ کریں گے، قرآن کی تبلیغ کریں گے، اس لیے کہ محمد کا سکھا نبیوں کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یاد رکھنا، جب تک محمد کے غلام نہیں بنتے تب تک تمہارے یہودی و جنتی ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ ہو جاتا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔